اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے حق بیان فرمایا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، اور اس قرآن سے ضدی کافروں کی نفرت ہی بڑھتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ مشرکین بکتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف جنگ کا کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ وہ ان کی بیہودہ باتوں سے پاک اور بہت بلند و برتر ہے۔ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ نہ پڑھتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ حلم والا ہے، یعنی فوراً پکڑ نہیں فرماتا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور اے محبوب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ہم ان ضدی کافروں کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیتے ہیں، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر فرماتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی نفی کرتے ہیں تو وہ پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جب مشرکین کان لگا کر آپ کی تلاوت سنتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے قرآن سنتے ہیں، یعنی جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے۔ جب وہ ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کے پیچھے چلے جا رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی، کسی نے شاعر اور کسی نے کاہن وغیرہ کہا تو وہ ایسے گمراہ ہوئے کہ اب سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ اور وہ بولے کیا جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا۔ آپ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق ہو جاؤ جو تمہارے خیال میں بڑھی ہو، ہر حال میں تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس پر وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ آپ فرما دیجئے وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو اب وہ مسخرے پن سے آپ کی طرف سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ آپ فرما دیجئے شاید وہ قریب ہی ہو۔ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ ہم دنیا میں صرف تھوڑی سی دیر ہی ٹھہرے۔